دور تک ان کے اشعار کی ایک کہکشاں سجی ہوئی میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک پھولوں کی پھلواری تھی، جیسے ستارے جھلمل کر رہے ہوں، جیسے غنچے کھل رہے ہوں، جیسے ہیرے ڈلک رہے ہوں، خوبصورت باتیں، بہت اعلیٰ افکار، بہت ہی بلند خیالات۔ بندہ سوچتا ہے قدرت نے اس ایک بندے کو بہت ہی بڑا مقام دیا، اور یونیورسٹیاں پوری کی پوری وہ کام نہیں کر سکیں جو اللہ نے اپنے اس بندے سے لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت موضوعات اپنی، یعنی ان کی شاعری میں موضوعات کا تنوع بہت زیادہ ہے، اس میں رنگا رنگی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موضوعات کی اتنی زیادہ یعنی آپ کہیں کہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ تنوع نظر آتا ہے کہ کسی ایک مجلس میں ویسے بھی گھنٹہ بات کریں، دو کریں، اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں جستہ چند یعنی اشارے دوں گا کہ علامہ نے فرد کی تعمیر کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں، اور فرد کی تعمیر کے حوالے سے وہی بات جو زاہد بھائی نے فرمائی کہ علامہ کا جو مرکز تھا وہ کہتے یہی تھے کہ جب تک تیرے یعنی ضمیر پہ نزول قرآن نہیں ہوتا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب کشاف امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان مفسرین سے بھی شاید تم کچھ سیکھ نہ سکو۔ اور وہ اس کو خودی اور خودداری کا درس دیتے ہیں، غیرت مندی کی بات کرتے ہیں، اس کو حیا سکھاتے ہیں۔ یہاں کسی بچے نے ایک شعر پڑھا، یورپ میں علامہ تھے کہ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، اے طائر کے بلند بال دانا و دام سے گزر، نظر کو نیچا رکھنا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں خیالات پراگندہ و ابتر۔ اور علامہ اقبال جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیے، مطلب جیسے انہوں نے ابھی بات آئی کہ چونکہ قرآن و سنت کو لیا نا، تو وہ تو انسانی زندگی تک محیط ہے، اسی لیے علامہ اقبال کے کلام کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی۔ بہت سی باتیں یہاں آئیں، لیکن علامہ نے ان ساری باتوں کو یوں سمیٹا تھا کہ جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر انشائی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان نوجوانوں کے اندر میرے والا نور بصیرت اللہ پیدا کر دے۔ حضرات محترم، فرد کی تعمیر سے آگے معاشرت کے جب حوالے انہوں نے لیے تو وہ مغربی تہذیب کے نقاد اور تناظ بن کے اٹھے، اور علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ایک بہت ہی شاندار بات انہوں نے کہی کہ تہذیب مغرب ہوس میں غلطاں، شراب ارزاں شباب اوریاں، جسے بھی دیکھو غریق اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، یعنی چمک تہذیب حاضر کی نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور قدم قدم پہ علامہ اقبال نے ہمیں اسلامی تہذیب کی طرف دعوت دی اور مغربی تہذیب کے اوپر تنقید کی اور اس کی ایک ایک خامی کو کھول کر کے بیان کیا۔ حضرات محترم، علامہ اقبال سیاست کے میدان میں آئے تو نیشنلزم کو مسترد کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ مسترد کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا ایک جگہ کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور کہیں انہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو مسترد کیا، لینن کو خدا کے حضور کھڑے کر کے سرمایہ داری کے اوپر چوٹ لگائی۔ کہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسولینی کے نام پر نظم لکھ کے ٹوٹیلائٹیرینزم جو یورپ میں اٹھا تھا اس کے اوپر تنقید کی، اور مغربی تہذیب کے اوپر تو وہ وار کیے کہ بڑے یعنی مغربی جمہوریت کے نظام کے اوپر اس کی خامیوں پر وہ وار کیے جو بڑے زبردست ہیں اور زبان زد عام ہیں کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، یہ وہ، اور جہاں
مطلب مجھے یاد ہے ایک بار ہم ایک پولنگ سٹیشن پہ کھڑے تھے اور آخر میں ایک صاحب نے 2 افراد سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیا، اور شام 5 بجے کے قریب تھا۔ تو انہوں نے بڑا برجستہ کہا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یہ 2 بندے جو سامنے کھڑے ہیں ان کے ووٹ کافی تھے اگر کسی پارٹی کو جانے تھے۔ بس اس طرح علامہ اقبال نے بتایا کہ یہ نظام بھی اپنی خامیاں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دوسری طرف اسلامی نظام کو اور خلافت کے نظام کی بات کی۔ انہوں نے سیاست کے اندر کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرت محترم میں وقت نہیں لوں گا لیکن ایک بات پہ ختم کروں گا کہ دراصل اردو کمزور ہوئی تو اقبال کا فہم کمزور ہو گیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ بانگ درا کے شروع میں جو 7 بچوں کے لیے لکھی گئی پوائنٹس کا مجموعہ تھا، یعنی پہاڑ اور گلاری ہے، اور گائے اور بکری ہے، اور مکڑا اور مکھی ہے، ہمدردی ہے، پرندے کی فریاد ہے، اور بچے کی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا، اور یہ سب پہ میں بات کرتا تھوڑی تھوڑی تاکہ اپنے پیارے ننھے منھے بچوں سے بات کر سکتا کہ اقبال نے کس طرح مکڑا اور مکھی میں خوشامد کو رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے بچو۔ کس طرح گائے اور بکری کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ذات چھوٹی ہے بکری کی پر بات اس کی دل کو لگتی ہے، یعنی کہیں سے بھی اچھی چیز ملے وہ لیں، اور ساتھ گائے کی ناشکری کے اوپر تنقید کی اور بچوں کو سکھایا۔ اور ابھی بچے نے پرندے کی فریاد پڑھی تھی اور وہاں آزادی کا نغمہ انہوں نے گایا، اور کہیں پہ انہوں نے اپنی ماں جو بچے کے لیے مرنے کے بعد روتی ہے اس رونے کو دیا بجھ جانے کی وجہ بتایا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ آپ دیکھیں ہمدردی کے عنوان سے ایک پوائنٹ، اور یہ میں اس میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں اردو ادب کے اندر بچوں کے لیے شاعری نہیں تھی۔ اقبال نے کوپر اور ایمرسن اور ان انگریزی شعراء سے ان پوائنٹس کو لیا تھا اور اپنے قالب میں ڈال کے پیش کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے کہیں موقع ملے بچوں سے، اساتذہ سے، بڑوں سے اس موضوع پہ ضرور بات کروں، لیکن ایک بات کروں گا کہ اردو جوں کمزور ہوتی جائے گی، اردو جوں ہماری ترجیحات سے نکلتی جائے گی، یہ عظیم الشان خزانے ہم سے چھوٹتے چلے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کا زیادہ کلام فارسی میں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا کہ فارسی بچوں کو اساتذہ کو نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی، لیکن آپ اردو کو بچا لیجئے کہ ہم علامہ اقبال کے کلام کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ حافظ۔